اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یجادلون، جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا، مگر، کبرن، کوئی برائی، ما ہم ببالغی، نہیں ہیں وہ اس تک پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، سو آپ اللہ سے پناہ مانگیے، انہو هو السمیع، بے شک وہی خوب سننے والا، البصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ چیزیں اٹھا دیں درمیان میں سے ساری، جگہ صاف کر دیں، اپنی لائن بھی سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں کفار کے علاوہ اور کوئی کج روی اختیار نہیں کرتا۔ ان کی یہ بے بسی ہے کہ وہ اللہ کے دلائل کے آگے لاجواب ہیں، اور جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا تو پھر وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا نہ تو انسانی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق ہے، بلکہ وہ سفاہت کے اوپر، بیوقوفی کے اوپر مبنی ایک ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر کسی بھی عقل مند پر اس بات کو پیش کیا جائے تو یقیناً وہ اسے رد کرے گا۔ ہم نے پچھلی جتنی بھی آیات پڑھی، ابھی تک جو اصل موضوع چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی آیات میں بلا وجہ کی بحث کرنا۔ جمعہ کے دن میں نے ایک حدیث پڑھی، لمبا عرصہ ہوا تھا نہیں پڑھی تھی، جب اسے پڑھا تو کئی ایک اور نقطے واضح ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بغیر علم کے کوئی بات قرآن یا اس کی تفسیر کے بارے میں کہی، خواہ وہ صحیح بھی کہہ دے تب بھی اللہ کے ہاں گنہگار ہے۔ دوبارہ سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن یا اس کی تفسیر کے متعلق کوئی بھی بات کہی اور اسے اس کا علم نہیں ہے لیکن کہتا صحیح ہے، پھر وہ بات اگر اس کی تحقیق کی جائے تو وہ دین کے عین مطابق ہی کہی ہو تو پھر بھی وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہے۔ اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں جب بھی اپنی زبان کھولنی ہے، کوئی بحث کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، تو پھر وہ دلیل کے ساتھ ہو، حوالے کے ساتھ ہو، باسند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے دین کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دے۔ اب کفار کا یہی جرم تھا، اس پارے کے آغاز میں بھی یہی لفظ ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دے۔
دوسری طرف ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرے اس نیت سے کہ یا تو وہ لوگوں کے ساتھ بحث کرے گا یا وہ دنیا کے اندر اپنا کوئی نام بنائے گا، پیسہ کمائے گا اپنے علم کی بنیاد پر، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آج کل اکثر لوگ علم صرف اس لیے ہی حاصل کرتے ہیں کہ بحث کی جائے۔ اور بحث میرا بھائی، میں نے تب بھی عرض کیا تھا کہ بحث دو طرح سے ہوتی، ایک ہوتی ہے بحث برائے اصلاح، یہ تو اللہ کے ہاں محمود ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ اس سے دین سیکھنے کے لیے اس سے سوالات کرتے ہیں، آپ میں لگن ہے، جستجو ہے، آپ کی ذہنی گتھیاں ہیں، آپ ان کو سلجھانا چاہتے ہیں، آپ کے اشکالات ہیں، کچھ ابہام ہیں، آپ ان سب کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، شاگرد لا علم ہے، وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہے کہ علم حاصل کرے، اس نے اپنے گوڈے اسی لیے زمین پر رگڑے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس عظیم کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ نے اپنے عظیم الشان نبی کے اوپر نازل کی۔ اب جب وہ اس دین کو سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایسے شخص کے لیے ہدایت کے رستے کھولتا ہے۔ کیوں؟ اس کی لگن ہے کہ یہ اللہ کے دین کو سیکھے، کس لیے؟ کہ اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، اپنے رب کو پہچانے، وہ اخلاقیات کو، معاملات کو، دنیا آخرت ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ دوسری ہے بحث برائے بحث، بحث برائے تنقید، کہ انسان بحث کرے، بال کی کھال اتارتا رہے، مسلسل کھال اتارتا رہے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی بحث کرنے کا بھی، اور ایسی عجیب و غریب بحث کے اندر چھلانگے مارنے کا بھی۔ وہ مسائل اٹھا کر کھڑے کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ غلام اور لونڈی کا تصور نہیں ہے، انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، لوگ بلا وجہ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ اچھا اگر ہو جائے پھر ہم کیا کریں؟ اگر چلو وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم کسی کو خرید لیں، ہم پشاور چلے جائیں، ہم کسی کو خرید کر لے آئیں، پھر کیا اس پر لونڈی کا حکم نافذ ہوگا؟ یہ اس طرح کے عجیب و غریب سوال، آپ اسے ایک جواب دیں وہ آپ کو آگے پھر پھنسا لے گا، آپ پھر اس کا بھی جواب دیں وہ پھر پھنسا لے گا۔ یہ اس طرح کی بحث کرنا، ایٹ دی اینڈ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یار تمہارے دین کے اندر نا وہ مزہ نہیں ہے، تم ہمیں لاجواب نہیں کر سکے، تم ہمیں مطمئن نہیں کر سکے۔ بھائی میں یا آپ یا دنیا کا کوئی انسان، ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سب کو مطمئن کر کے گئے تھے؟ ابو جہل دشمنی کی حالت میں مرا، وہ تو مطمئن نہیں تھا۔ کیوں مطمئن نہیں تھا؟ اللہ نے اس کی ایک وجہ اس آیت میں بیان کی ہے۔ مطمئن اللہ معاف کرے اس وجہ سے نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی، یا یہ وجہ نہیں تھی کہ اللہ کے آیات، اللہ کے احکامات یا اللہ کے نازل کردہ دلائل میں کوئی کمزوری تھی، یا یہ بھی نہیں تھا کہ دلائل میں کمزوری تو کوئی نہیں تھی لیکن دلائل تھوڑے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے بحث کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں انسان تبھی بحث کرتا ہے جب وہ عقل اور شریعت کو ایک ترازو کے اندر رکھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل پر جو بات شریعت کی اترے گی وہی عین دین ہے، اور جو بات میری عقل پر پوری نہیں اترتی وہ دین نہیں ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک آدمی سنیارے کے پاس چلا جائے، اسے کہے کہ یہ تیرے سامنے جو تیرا ترازو پڑا ہے، یہ جو آلہ تیرا ڈیجیٹل کنڈا جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو پڑا ہے یہ صحیح وزن کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں صحیح کرتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو پھر ایسا کرو کہ جتنی تمہاری دکان ہے یہ ساری اینٹوں سمیت اس کے اندر تول کر دکھاؤ۔ سنار کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ چھوٹا سا آلہ ہے، اس میں یہ ساری دکان سما نہیں سکتی،
اور اب یہ کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا کنڈا ہی نہیں ٹھیک، تیرا میزان ہی ٹھیک نہیں ہے، تیرا ترازو ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ دیکھو کیا اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس دکان کو اپنے اندر سمو سکے؟ نہیں ہے۔ ہماری عقل ایک جگہ پر جا کر اس کی ایک حد ہے، جہاں اس عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے پہلا حکم دیا تھا کہ اقرا، پڑھیے۔ عقل سے کام لینا ہے، عقل کو بنیاد بنا کر پڑھیے۔ عقل بہت ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ آپ عقل کو دین کا تابع کریں، نہ کہ دین کو اپنی عقل کا تابع بنائیں۔ اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو جراب پر مسح نچلی سائیڈ پر اللہ کے رسول کرتے، اوپر والی سائیڈ پر نہ کرتے۔ دین عقل کا تابع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کے احکامات میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلا وجہ کی اپنی کٹ حجتی کو لے کر آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج کے جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں، بالخصوص جو بدعات کو فروغ دینے میں بہت آگے ہیں، یا ایسے لوگ جنہوں نے صرف اختلافی مسائل کو کھڑا کرنا، اور اختلاف بھی ایسی نوعیت کا کھڑا کرتے ہیں کہ میرا بھائی وہ ترجمہ سناتے ہیں، اور ترجمہ سنا کر یہ کہتے ہیں دیکھو اتنا سا ترجمہ وہ پڑھ دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، دیکھو فلاں صحابی نے بھی غلطی کر دی، فلاں نے بھی غلطی کر دی، فلاں نے بھی غلطی کر دی۔ اب جب یہ غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میں آپ کا فیصلہ کروں کہ آپ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں۔ ہمارے پاس پیمانہ ہے یہ قرآن اور سنت، جو اس کے مطابق چلے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالی نے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علم والا ہے، اور ایسا علم جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، مستقبل تک، قیامت کے بعد جب تک وہ ہے اور وہی جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس رب کو علم تھا تو اس نے اس قرآن میں 5 جگہ پر کہا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، اور بندہ پھر یہ کہے کہ نہیں جی وہ تو فلاں جگہ پر جائیں گے اور ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں ایک ایسی برائی ہے جس تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ برائی کیا ہے؟ کبر۔ کبر کیا ہے؟ تکبر ہے ان کے دل میں جس تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تکبر یہاں پر تکبر کے معنوں میں نہیں ہے، بڑائی ہے۔ بڑائی کیا ہے؟ ابو جہل سے پوچھا گیا تھا نا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم میں سب سے سچا وہی ہے۔ کیا اس پر اترنے والا قرآن غلط ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ سارے کلاموں سے اعلیٰ کلام ہے، پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے اللہ کو یہی بندہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اگر میں اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہوں تو میرے قبیلے کی، میری برادری کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بس میں اس لیے نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں جو بڑائی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ان کو نہ کرنی پڑے، بلکہ محمد ان کی عقلوں کے مطابق اور ان کی خواہشوں کے مطابق دین کو بنا دیں، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اور یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، احمد بن حرب رحمہ اللہ، سلف میں سے ایک بڑا نام ہے احمد ابن حرب، وہ کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فلم اجد حلاوت العبادہ، مجھے عبادت کا مزہ نہیں آیا، الا ترکت 3 اشیاء، حتیٰ کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے مجھے عبادت کا لطف عطا کیا۔ ان میں سے پہلی چیز اور انتہائی لازمی اور اہم چیز، ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری زبان پر حق جاری کر دیا۔
لوگوں کو نہ راضی کریں، اس دین کو لوگوں کے تابع نہ کریں، لوگوں کو اس دین کے تابع کریں۔ اور یہ وہ بات ہے میرا بھائی جو مدارس میں 8 سال پڑھنے والے طالب علم کو بار بار پڑھائی جاتی ہے۔ واللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہمیں یہ بات نہ پڑھائی جاتی ہو، نہ سکھائی جاتی ہو کہ کسی امیر کی امیری، کسی غریب کی غربت، کسی رشتہ دار کی قرابت داری یا کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہیں دین کے بیان سے، حق کے بیان سے نہ روکے، کیونکہ یہ دین لوگوں کو اپنا تابع کرنے آیا۔ ہمیں اپنا یہ انداز نہیں رکھنا چاہیے کہ دین ہمارا تابع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر اللہ بھی لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرے تو زمین و آسمان سارے تباہ ہو جائیں۔ یہ دین میری اور آپ کی عقل کے مطابق نہیں بننا، یہ ویسے بننا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر رحیم اور مخلص ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں ایک برائی ہے، ایک بڑائی ہے جس تک وہ قیامت تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ کیا ہے کہ محمد ہمارا مقتدا بن جائے اور ہم اس کے پیشوا بن جائیں، دین ہمارے پیچھے چلے، ہم دین کے پیچھے نہ چلیں۔ فرمایا فاستعذ باللہ، آپ پناہ مانگیے اللہ سے۔ بندہ ایسے کفر میں اور ایسی کیفیت میں اللہ کبھی نہ ڈالے بندے کو۔ یہ بڑی خطرناک حالت ہے کہ انسان دین کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے، اور لوگ ڈھالتے ہیں۔ اسلام میں ایک فرقہ کسی دور میں ہوتا تھا، آج بھی بعض لوگ اس کے پیروکار ہیں، باطنیہ فرقہ تھا ایک۔ اور اسی طرح سے یہ تصوف کے آغاز میں ان لوگوں کے ہاں عقائد تھے کہ چونکہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، تو پھر بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ اور کہا کرتے تھے، آج بھی بعض لوگ صوفی ازم کے نام پر وہ اپنے آپ کو ایسے عقائد کا متحمل کہتے ہیں ہر شے میں ہی اللہ ہے۔ جب ہر شے ہی اللہ، پھر بندے اور رب کا فرق کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے جو ہے عقائد سے، ایسے نظریات سے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے۔ انہ هو السمیع البصیر، اس لیے کہ وہ بڑا ہی زیادہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سننے والا اس اعتبار سے کہ جو کوئی اس کی آیات میں بحث کر رہا ہے وہ اس کی بحث کو سن رہا ہے۔ البصیر، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کس نیت کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ اگر تو دین سمجھنے کے لیے تو فبیہا، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اور دین میں میرا بھائی جب کسی بات کا علم نہ ہو، خاموشی اختیار کر لینا بہت بڑا جواب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس بات پر جو ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے، یہ آدھا جواب ہے۔ یہ کہنا ہی آدھا جواب ہے کہ مجھے علم نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ امام مالک نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کا۔ اس نے کہا اتنا بڑا امام اور اسے اس مسئلے کا نہیں پتا؟ ان کا ہاں جا کر لوگوں کو بتا دے کہ مالک بن انس جو مدینے کا امام دار الحجرہ ہے، اسے فلاں مسئلے کا علم نہیں ہے، جا لوگوں کو بتا دے۔ میں اپنی مرضی سے کہوں، اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو تم لوگ اسے دین بنا لو گے، تم نے میرا نہیں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور جب مجھے کسی بات کا علم نہیں تو میری ہمت بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات، کوئی رائے کہہ سکوں۔ اور سلف کے بے شمار واقعات میرا بھائی ملتے ہیں، انہوں نے حتیٰ کہ کئی ایک سلف کے معاملات ملتے ہیں، انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں ایک مسئلے کے اوپر مجھے غور کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں نے اس پر اپنی زبان نہیں کھولی کیونکہ مجھے صحیح طرح سے علم ہی نہیں ہے اس کا۔ اور ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا چاہیے، بالخصوص دین کے معاملے میں۔